ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس رات مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹی تھی جس نے میرے دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے تو اپنے وجود سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں جن لوگوں کے درمیان رہتی تھی وہ انسان نہیں بلکہ شیطان تھے، اور جو وہ لوگ کر رہے تھے وہ میری سوچ سے باہر کی چیز تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کاش اس وقت زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی، تو آج میرے دل و دماغ سے وہ سب کچھ ایک جونگ کی طرح نہ چپکا ہوتا۔ مگر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا نام اندلیپ ہے، لیکن اکثر لوگ مجھے اینی کہتے تھے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ہمارا پورا گھرانہ بہت سادہ سا تھا۔ میرے ابا اصل میں گاؤں میں پلے بڑے تھے۔ گاؤں کی کھلی اور پاک صاف فضا میں سانس لینے والے میرے ابا کا دل بھی ایسا ہی پاک صاف اور کھلا اور بڑا تھا۔ ابا اپنے 6 بہن بھائیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے، اور پھر کام سیکھنے کی غرض سے شہر کا رخ کیا اور اپنے چھوٹے ماموں کے گھر رہنے چلے گئے۔ ابا کو کام کے لیے شہر بھیجنے کی تجویز بھی ابا کے ماموں کی ہی تھی، حالانکہ جس وقت وہ شہر آئے تھے اس وقت ان کی عمر 15-16 سال تھی۔ شہر آنے کے بعد انہوں نے بجلی کا کام سیکھا اور دل لگا کر ایمانداری سے کام کرنے لگ گئے۔ اس وجہ سے بڑی جلدی وہ اچھے کاریگر بن گئے تھے۔ جب ماموں ابا کے استاد سے ملتے تو استاد ابا کی بہت تعریف کرتے تھے۔ ابا کو وہاں رہتے ہوئے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران اگر کسی بہن بھائی کی شادی ہوئی تو ابا نے ضرور شرکت کی تھی، لیکن کام کے لیے دوبارہ شہر آ جاتے تھے۔ پھر میری دادی نے ابا کی شادی کا فیصلہ کیا اور اپنے دوسرے بھائی کی بیٹی کا ہاتھ میرے ابا کے لیے مانگ لیا۔ وہ لوگ بھی شہر کے رہنے والے تھے، اس لیے انہوں نے دادی سے کہا کہ ہماری بیٹی شہر میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ تو دادی کہنے لگیں کہ میرا بیٹا بھی تو شہر میں ہی رہتا ہے اور شادی کے بعد وہ وہیں پر گھر بنا لے، اچھا ہے، ہم بھی اسی بہانے شہر آتے جاتے رہیں گے۔ اس طرح بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارے سارے معاملات طے ہو گئے، اور ابا کی منگنی میری اماں کے ساتھ ہو گئی۔ منگنی کے بعد شادی کا ارادہ 2-3 سال بعد کا تھا، کیونکہ دادی بھی چاہتی تھیں کہ ابا کا کام جم جائے اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ شہر میں رہ کر گزارا کر سکیں۔ اس سلسلے میں چھوٹے ماموں نے ابا کا بہت ساتھ دیا، کیونکہ ابا انہی کے گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے سرمایہ کاری کر کے ابا کو ایک چھوٹی سی دکان کھول دی جو بازار میں تھی، اس لیے بڑی جلدی ابا کا کام بھی سیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد دادی نے ابا اور اماں کی شادی کروا دی۔ میری اماں شادی کے شروع کے کچھ دن گاؤں میں سب کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد ابا اماں کو لے کر شہر آ گئے تھے۔ شہر آنے کے بعد بھی ابا نے اپنی سادگی اور ایمانداری کو نہیں چھوڑا، اور میری اماں بھی ظاہری دکھاوے کے سخت خلاف تھیں۔ دونوں کے ذہن اور سوچ ملتی تھی، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پھر ایک کے بعد ایک بچوں کی پیدائش نے ابا اماں کے گھر کو مکمل کر دیا۔ میرے 2 بہن بھائیوں کے بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ چھوٹی تھی اس لیے لاڈلی بھی بہت تھی۔ دوسرا، شروع سے ہی میرے اندر اماں اور ابا جیسی کچھ عادتیں تھیں۔ میں نہ زیادہ شور شرابہ کرتی تھی، نہ ہی میں نے اماں کو تنگ کیا تھا۔ مجھے دودھ پلا کر اماں جہاں لٹا دیتی میں وہیں لیٹی رہتی، جہاں بٹھا دیتی تھی میں وہیں بیٹھی کھیلتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے اماں کو بھی مجھ پر کچھ زیادہ ہی پیار آتا تھا۔ جیسے جیسے ہم بہن بھائی بڑے ہوتے گئے ہمارا آپس میں بھی پیار بڑھتا گیا۔ ہم تینوں بہن بھائیوں میں جیسے ایک دوسرے کی جان تھی۔ اگر ایک کو چوٹ لگتی تو باقی 2 بھی رونے لگ جاتے تھے۔ ہم تینوں میں 1-2 سال کا ہی فرق تھا، اسی لیے ایک دوسرے سے زیادہ بڑے اور چھوٹے بھی نہیں لگتے تھے۔ پھر جب ہم نے اسکول جانا شروع کیا تو اکثر لوگ ہم بہنوں کو جڑواں ہی سمجھتے تھے، کیونکہ میری بہن کچھ کمزور سی تھی اور میں صحت مند تھی، اسی لیے میرا قد کاٹ بھی اپنی بہن جیسا ہی تھا، جبکہ ہم دونوں میں تقریباً 2 سال کا فرق تھا۔ بھائی ہم دونوں سے بڑا تھا۔ ہم تینوں کا رنگ روپ ابا اور اماں جیسا گورا چٹا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہی گوری تھی اور میرے نین نقش بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ جب ہم تینوں بہن بھائی اماں اور ابا کے ساتھ گاؤں جاتے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ ہمیں ددیال اور ننیال والوں میں سب کا پیار ملا تھا۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں میں فطری طور پر کچھ ڈرپوک اور زیادہ حساس تھی۔ اگر کوئی ذرا سی تیز آواز میں بات کرتا تو میرا دل سہم جاتا اور میں رونے لگ جاتی۔
اگر کسی کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتی تو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسی طرح اسکول میں بچوں کو ٹیچر ڈانٹتی تو میں گھبرا جاتی اور فوراً رونا دھونا شروع کر دیتی۔ میری اسی عادت کی وجہ سے اماں اور ابا تھوڑے پریشان رہتے تھے، لیکن ان کو لگتا تھا کہ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جاؤں گی تو میں خود ہی سیٹ ہو جاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے ساتھ معاملہ کچھ الٹا تھا۔ میں بڑی تو ہو رہی تھی لیکن میرا دل اور دماغ ویسے کا ویسا تھا۔ میرے اندر حساسیت جتنی زیادہ تھی وہ سیٹ ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اکیلے کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ میری بہن جو مجھ سے صحت میں کچھ کم تھی وہ مجھ سے زیادہ بہادر اور نڈر تھی، ہر کسی کو منہ توڑ جواب دینا جانتی تھی۔ اگر کوئی مجھے مارتا تو آگے سے وہ میرے لیے لڑتی تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہمیشہ مجھے تحفظ ہی دیتی ہے اور میں بھی اس کے پیچھے چھپ کے خود کو بہت محفوظ محسوس کیا کرتی تھی۔ اماں میری بہن کو ہر وقت یہی نصیحتیں کرتی رہتی کہ اینی کا بہت خیال رکھنا کیونکہ یہ ڈرتی ہے، اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ تب ابا مجھے بھی سمجھاتے اور اماں کو بھی، کہنے کے لیے اس طرح ڈھال بنے رہنا کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو یہ کبھی بھی خود اعتمادی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے گی۔ ابا نے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی ہر سہولت دی تھی۔ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، یہاں تک کہ ابا نے ہمیں تعلیم بھی پرائیویٹ اسکولوں میں دلوائی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں میں کسی قسم کا کوئی احساس کمتری نہ پیدا ہو۔ اماں بھی اس بات کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ہفتے میں 3 مرتبہ ہم تینوں کی پسند کا کھانا بنتا تھا۔ باقی دنوں میں اماں ہمیں دال اور سبزیاں بھی کھلاتی تھیں تاکہ ہم نخرے کرنے والے بچے نہ بنیں۔ ہم تینوں نے کبھی ابا یا اماں سے کوئی بے جا ضد یا فرمائش نہیں کی تھی۔ جو ابا ہمیں لا دیتے ہم خوشی خوشی لے لیتے تھے، یہاں تک کہ 12-13 سال کی عمر تک ہمارے کپڑے بھی اماں ابا اپنی پسند سے لاتے تھے۔ میرا بھائی بھی بالکل ہمارے جیسا ہی تھا، وہ باہر گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا، اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اسکول جاتا اور واپس آ جاتا تھا۔ ایسے ہی شام کو ٹیوشن جایا کرتا تھا، جبکہ ہم دونوں بہنیں گھر پر ہی پڑھتی تھیں۔ پڑھنے میں سب سے اچھی میری بہن تھی اور وہ میری مدد بھی کیا کرتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم زندگی سے بہت کچھ سیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم نے اماں ابا کے ساتھ بہت سے اتار چڑھاؤ اپنی زندگی میں دیکھے تھے۔ وہ حالات بھی تھے جب ہمارے گھر میں ایک ہی طرح کا کھانا بنتا تھا، اور پھر اتنے اچھے حالات بھی آئے کہ ایک دن میں 2 طرح کا کھانا بن جایا کرتا تھا۔ اسی لیے ہم تینوں بہن بھائیوں میں فضول خرچی اور ناشکری جیسی عادتیں نہیں تھیں، بلکہ سارے خاندان میں ہماری تعریف ہوتی تھی، اور یہ سب کچھ صرف اماں اور ابا کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جب ہم بڑے ہو گئے میرا بھائی کالج میں تھا اور ہم دونوں بہنیں اسکول کے آخری سال میں تھیں۔ میری بہن میں بھی خود اعتمادی تھی، لیکن میں ویسی کی ویسی ڈرپوک اور دبو سی لڑکی تھی۔ پتہ نہیں میں کیوں ایسی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے حد پریشان ہو جانا اور ہر چیز کو اپنے اوپر سوار کر لینا میری بچپن کی عادت تھی، جو بہت پختہ ہو چکی تھی۔ اور پھر جب میٹرک پاس کرنے کے بعد ہم دونوں بہنیں کالج گئیں تو ابا نے ہمارا داخلہ اسی کالج میں کروایا جہاں بھائی بھی پڑھتا تھا۔ وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تھے۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ابا نے وہاں پر ہمارا داخلہ کیوں کروایا تھا، جبکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں نے ابا کو اماں سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کالج میں بچیوں کا داخلہ کروانے کی بڑی وجہ اینی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑکے لڑکیوں میں اکٹھے اٹھے بیٹھے گی تو شاید اس کے اندر کا خوف اور ڈر نکل جائے گا، کیونکہ میرے نزدیک یہ بات بہت پریشان کرنے والی ہے۔ وہ جتنی حساس ہے پتہ نہیں آگے اس کی زندگی میں کیا ہوگا۔ بات سن کر میں اور پریشان ہو گئی کہ اگر میں ابا کی سوچ پر پوری نہ اتر سکی تو کتنے مایوس ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے کالج میں اپنی بہن کی طرح سب سے ہنسنا بولنا شروع کر دیا، حالانکہ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں ابا کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی، لیکن خود اعتمادی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر چیزوں میں پیچھے رہ جاتی تھی۔ جیسے کلاس میں پریزنٹیشن دیتے ہوئے میں بری طرح گھبرا جاتی اور کبھی بھی کسی اسپیچ یا سرگرمی میں حصہ نہیں لے پاتی تھی۔ لیکن میری بہن نے ان سب چیزوں میں میرا بہت ساتھ دیا، اور میری دوستی بھی ایک اچھی لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ میرے اندر تھوڑا سا اعتماد پیدا ہوا،
اور پھر جب کالج میں ہمیں 1 سال پورا ہو گیا تو میں کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر حد سے زیادہ پریشان بھی نہیں ہوتی تھی اور ہر چیز کو اپنے ذہن پر سوار بھی نہیں کرتی تھی، نہ ہی مجھے ہجوم میں گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ابا نے جو سوچ کر میرا داخلہ اس کالج میں کروایا تھا ان کی سوچ پوری ہو رہی تھی۔ میرے بھائی کا آخری سال تھا، اس کے بعد وہ یونیورسٹی چلا جاتا تو ہم دونوں بہنیں کالج میں رہ جائیں گی۔ یہ سوچ کر میں تھوڑی سی پریشان ضرور ہوتی تھی، مگر اپنے آپ کو سمجھا دیتی کہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں بلا وجہ ہی بہت زیادہ سوچتی ہوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بھائی کے یونیورسٹی جانے کے بعد ہم دونوں اسی طرح کالج آتی اور جاتی رہیں۔ اس دوران میری بات چیت میرے ایک کلاس فیلو عامر سے ہوئی۔ اسے کچھ نوٹس کی ضرورت تھی اور وہ خود میرے پاس آیا تھا، جبکہ میں یہ کافی ٹائم سے نوٹ کرتی تھی کہ وہ اکثر مجھے دیکھا کرتا تھا، لیکن کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس سے نظر ملا کر دیکھتی، بلکہ میں تو گھبرا جاتی تھی۔ اور پھر اس دن جب وہ نوٹس لینے کے لیے میرے پاس آیا تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی، مجھے بہت اچھا لگا تھا، اور پھر روزانہ ہیلو ہائے ہونے لگی۔ عامر بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس سے دوستی کے بعد میری خود اعتمادی بڑھتی گئی اور میں آہستہ آہستہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ جب ہماری دوستی کو تقریباً 3 مہینے ہو گئے اور اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، جو اس نے بتایا تھا مجھے صرف وہی معلوم تھا۔ وہ کسی دوسرے شہر کا رہنے والا تھا اور یہاں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا۔ اس کی فیملی میں کون تھا یا اس کے والد کیا کرتے تھے اس بارے میں مجھے اتنا زیادہ علم نہیں تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دوستی میں اتنا پرسنل ہونا ضروری نہیں ہے، مگر جب اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میں نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ اس کے والدین کبھی بھی عامر کی پسند کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اسی لیے وہ مجھ سے شادی بھی کرے گا۔ اور میں بے وقوف تھی جو اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے اس بات کا ذکر اپنے گھر میں کسی سے بھی نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ میری بہن کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا، کیونکہ میں اور عامر شروع میں کالج میں پھر بھی بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن کی وجہ سے اس سے کالج میں بات کرنا چھوڑ دی اور ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا۔ گھر میں ہمارے کمرے الگ الگ تھے، اس وجہ سے بہن کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ میری دوستی عامر سے ہو چکی ہے۔ اب مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا جب وہ اپنے والدین سے بات کرتا اور میرے لیے رشتہ بھیجتا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میری بہن مجھ سے بڑی تھی۔ قاعدے کے مطابق پہلے اس کی منگنی اور شادی ہونا ضروری تھا۔ اس سے پہلے میرا رشتہ آنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، اور پھر اماں ابا بھی اس بات کے لیے راضی شاید نہیں ہوتے۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں اماں سے کہا کہ میری دوست کا رشتہ ہونے میں دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا۔ تو اماں کہنے لگیں کہ اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں، جس بچے کا رشتہ آئے اور اچھا ہو تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، بڑا چھوٹا یہ سب چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، کیونکہ اس طرح اکثر اچھے رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ اماں کی رائے اس بارے میں بہت پازیٹیو تھی۔ پھر میں نے عامر کو یہ بات بتائی تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں جلدی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کر کے انہیں تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اور پھر اس بات کو تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن عامر کی طرف سے کوئی پیشگی نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے ایک دن عامر سے خود اس بارے میں بات کی اور اسے کہا کہ تم جلد از جلد اپنے والدین سے بات کر لو اور انہیں میرے گھر بھیج دو تاکہ میرے والدین کہیں اور میری بات چیت نہ کریں، کیونکہ جیسے ہی ہمارا انٹر مکمل ہوگا وہ ہم دونوں بہنوں کی شادی کا ہی سوچیں گے۔ اس دن عامر نے مجھے کچھ ٹال دیا، اور پھر جب بھی میں اس سے شادی کی بات کرتی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگتا، اور ایک دن میرے بات کرنے پر وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم پاگل ہو جو ہر وقت یہی بات کرتی رہتی ہو، شادی سب کچھ نہیں ہوتی، بندہ اچھا ٹائم پاس کرے اور آگے بڑھ جائے۔ اب ضروری تو نہیں کہ اگر کسی کو پسند کیا جائے تو ساری زندگی اسی کے اوپر مسلط بھی رہا جائے، اس طرح ویسے بھی پہلے والی بات نہیں رہتی۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر حیران ہو گئی، مجھ پر تو جیسے بجلی سی گر گئی تھی، کیونکہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکا مجھ سے دوستی کرے گا اور محبت کا اظہار کرنے کے بعد شادی کے لارے بھی لگائے گا، اور پھر یہ سب مجھ سے کہے گا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا،
میں اس رات بہت روتی رہی اور سو نہ سکی۔ اگلی صبح کالج بھی نہیں گئی۔ میری طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب دنیا کا سامنا کروں گی تو سب مجھ پر ہنسیں گے۔ حالانکہ اس بات کا تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میرے اندر تو اب چور تھا۔ اس وجہ سے میں 3-4 دن تک کالج نہیں گئی اور کمرے میں پڑی رہی۔ پھر جب بہن نے ڈیٹ شیٹ لا کر مجھے دی تو میں نے کالج جانا شروع کیا۔ میں نے عامر سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ خود ایسے مجھے نظر انداز کر رہا تھا جیسے جانتا ہی نہیں، اور یہ بات وہیں کی وہیں دفن ہو گئی۔ مگر اس واقعے نے دوبارہ سے میری شخصیت کو بکھیر دیا۔ میرا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا۔ اماں ابا دوبارہ میری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگ گئے تھے، کیونکہ پہلے جب میں نارمل ہو گئی تھی تو انہیں تسلی ملی تھی، لیکن اب پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم دونوں بہنوں کا انٹر مکمل ہو گیا تو اماں اور ابا نے ہماری شادیوں کا فیصلہ کیا۔ میں ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اماں کا یہ ماننا تھا کہ اگر اینی کی شادی ہو جائے گی تو وہ اپنی نئی زندگی شروع ہونے کے بعد ہر طرح سے سیٹ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ میری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ بھائی ابھی MBA کے آخری سال میں تھے۔ ابا کا ارادہ تھا کہ بھائی کی جاب ہو جائے، اس کے بعد ان کی شادی کریں گے۔ ابا نے ہم دونوں بہنوں کے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے۔ خاندان میں وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اماں کی شروع سے یہی بات تھی کہ میں اپنی بیٹیاں اچھے گھروں میں بیاہوں گی، اور شہر میں۔ اب اماں کا میل جول بھی کافی ہو گیا تھا، اس لیے ایک جاننے والی کے ذریعے اماں کو کچھ رشتوں کا پتہ چلا تو ان میں سے 2 رشتے اماں کو بہت مناسب لگے۔ اماں نے ان سے ملنے کی بات کی، لیکن دونوں جگہ ہی بات نہیں بن سکی۔ پھر اماں کی تلاش جاری رہی اور میری بہن کے لیے اماں کو ایک رشتہ بہت پسند آ گیا۔ اماں تو یہی چاہتی تھیں کہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوا، کیونکہ میری بہن کی جہاں شادی ہو رہی تھی وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن رشتہ بہت اچھا تھا، اس لیے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بہن کا وہاں پر رشتہ پکا کر دیا۔ لڑکے نے شادی کے فوراً بعد باہر جانا تھا، اس وجہ سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، اور پھر جب چھوٹی کا رشتہ ہو جائے گا تو دونوں کی رخصتی ایک ساتھ کر دیں گے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ بہن کے نکاح پر ہم ان کی فیملی والوں سے ملے۔ سب بہت اچھے لوگ تھے، کافی کھاتے پیتے ہونے کے باوجود ان میں نخرہ یا غرور بالکل بھی نہیں تھا۔ اور پھر باجی کے نکاح کے 3 دن بعد میرے بہنوئی ایک کورس کے سلسلے میں باہر چلے گئے۔ ان کی واپسی تقریباً 3 مہینے بعد تھی۔ اس دوران اماں میرا بھی کہیں رشتہ پکا کر کے ساتھ ہی ہم دونوں کو رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں بہن کا رشتہ ہوا تھا انہی کے رشتہ داروں میں کچھ لوگوں نے مجھے بھی پسند کر لیا، بلکہ وہ تو اماں کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ وہ مجھے ہی اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ کچھ میل جول اور چھان بین کے بعد اماں نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ ابا بھی مکمل طور پر رضامند تھے، اور پھر جب میرے بہنوئی 3 مہینے بعد واپس آئے تو ہم دونوں بہنوں کی اکٹھی رخصتی کر دی گئی۔ میرے سسرال والے بہن کے سسرال سے بھی زیادہ امیر تھے۔ جس سے میری شادی ہوئی تھی اس کا نام عدنان تھا۔ عدنان اپنے ماں باپ، 2 بھائیوں اور 1 بہن کے ساتھ اپنے عالی شان گھر میں رہتا تھا۔ ان لوگوں کا اپنا ذاتی بزنس تھا جس کو باپ بیٹے مل کر چلاتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، عدنان دوسرے نمبر پر تھا۔ عدنان سے چھوٹے 2 بہن بھائی ابھی ان میرڈ تھے۔ شادی کے بعد کچھ دن تک تو میرے دل میں اور دماغ میں یہی سوال چلتا رہا کہ اتنے امیر لوگوں نے ایک مڈل کلاس کی لڑکی سے کیوں رشتہ جوڑ لیا تھا؟ کیا ان کے بیٹے میں کوئی کھوٹ تھا یا کوئی ایسی ویسی مجبوری تھی؟ بس یہی سب میرے دماغ میں چلتا رہتا تھا اور میں پریشان ہوتی رہتی تھی، جبکہ میری بہن 2 ہفتوں میں ہی اپنے گھر میں مکمل طور پر سیٹ ہو گئی تھی۔ وہ بے شک ان کی اکلوتی بہو تھی، لیکن اسے 4 نندیں بھی ملی تھیں۔ اس کے باوجود ان کے گھر کا ماحول بڑا اچھا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے۔ میری جیٹھانی بھی اچھی تھیں، دیور اور نند بھی دوستوں کی طرح رویہ رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود کچھ سوچیں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھیں، اور پھر مجھے اپنے سسرال کی ایک بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اصل میں وہ بہت زیادہ ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ جتنا پیسہ ان کے پاس تھا اس سے کہیں زیادہ آزاد خیال اور آزاد ماحول میں رہنے والے تھے۔ شادی کے شروع میں تو مجھے ایسے لگا کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اس لیے سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے
اور پارٹیز بھی چلتی رہتی ہیں، مگر اب تو شادی کو 3 ہفتے پورے ہو چکے تھے اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے اس سے الجھن ہوتی تھی۔ روزانہ بن سنور کر سب کے سامنے آنا اور مسکرا کے بات کرنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، جبکہ سسرال میں سب کے سب ایسے ہی تھے۔ میری ساس، جیٹھانی اور نند بھی ان پارٹیز کا حصہ بنتی تھی۔ پارٹی کا اہتمام اکثر لان میں یا بیسمنٹ میں ہوتا تھا۔ بیسمنٹ کو ان لوگوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے مختلف کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ جو عورتیں اور مرد پارٹیوں میں آتے تھے وہ خاصے لبرل قسم کے ہوتے تھے۔ ان کے لباس اور رکھ رکھاؤ بھی ویسے ہی تھا، یہاں تک کہ عورتیں سلیو لیس ساڑیاں بھی پہنتی تھیں جن سے ان کی کمر بھی نظر آتی، اور لڑکیوں نے اسکرٹ بھی پہنے ہوتے تھے۔ خود میری ساس اور جٹھانی ساڑی پہنتی تھی، میری نند جینز پہن کر پارٹی اٹینڈ کرتی تھی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ وہیں پر سارے مرد اور وہیں پر عورتیں بھی ہنستی پھرتی تھیں۔ مجبوراً مجھے بھی ان پارٹیز کا حصہ بننا پڑتا تھا، لیکن میں اپنی ڈریسنگ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ میں وہیں سب کے ساتھ پارٹی میں موجود تھی اور میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے لڑکیاں بڑی بے تکلفی کے ساتھ ڈانس کرنے لگ گئے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل و دماغ میں نہ جانے کون کون سے خیالات آ رہے تھے اور مجھے اس ماحول سے گھن آنے لگی تھی۔ لیکن میں کس طرح ان کو منع کرتی کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، کم سے کم مجھے ان چیزوں کا حصہ نہ بنایا کریں۔ اور پھر میں نے اس رات کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا شروع کر دیا۔ کبھی کسی کام اور کبھی طبیعت کا کہہ کر میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میری طبیعت کچھ اچھی رہتی بھی نہیں تھی۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، نہ ہی مجھے کچھ اچھا لگتا تھا۔ ہر وقت میں یہی سوچتی رہتی کہ کس طرح یہاں سے بہت دور چلی جاؤں، جہاں پر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں، اور کم سے کم مجھے یہ سب نہ کرنا پڑے جو میں کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن میں اپنے دل اور دماغ کی اس کیفیت کے بارے میں کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں سے جب بھی میری فون پر بات ہوتی یا میں ان سے ملنے جاتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے سامنے مکمل طور پر خوشی کا اظہار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اماں اور ابا پریشان ہو جائیں، اور میری بہن جس طرح شادی کے بعد خوش تھی اور ہنستی بولتی تھی اس سے بھی کچھ بتا کر میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر میرے بھائی کی شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میں کچھ دن کے لیے اپنے اماں ابا کے گھر رہنے چلی گئی۔ میری بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ مجھے ان دنوں میں بہت اچھا محسوس ہوا۔ میرا دل اور دماغ ہلکے ہو گئے تھے۔ بھائی کی شادی کی تیاریوں میں اور فنکشنز میں نے وہ سب محسوس نہیں کیا جو میں اپنے سسرال میں کرتی تھی۔ بہن اور میرے سسرال والوں نے بھی بھائی کی شادی بڑے اچھے طریقے سے اٹینڈ کی تھی۔ سب بہت خوش تھے، اور پھر ولیمے کے بعد میں واپس اپنے گھر چلی گئی، اور پھر میں نے تب بھی تھکن اور کبھی طبیعت کی خرابی کا بہانہ جاری رکھا۔ اور جب اسی طرح بہانے بناتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ گزر گیا تو میرے شوہر نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا۔ وہ اس دن میرے لیے کچھ کپڑے بھی لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج رات ان میں سے ہی کوئی ڈریس پہن لینا۔ میں خاموشی سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر دوپہر کو جب ہم لنچ کر رہے تھے اس وقت میری ساس نے بھی مجھے تاکید کی کہ آج پارٹی میں ضرور شامل ہونا ہے، میرے کچھ خاص ملنے والے آ رہے ہیں۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، اور پھر جب رات ہوئی تو میں نے عدنان کے لائے ہوئے کپڑے چیک کیے تو میرا سر چکرا گیا، کیونکہ وہ ساری کی ساری ساڑیاں تھیں اور بالکل ویسی ہی تھیں جیسے میری ساس اور جیٹھانی پہنا کرتی تھیں۔ میں ابھی ساڑی دیکھ رہی تھی کہ عدنان کمرے میں آ گئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ طبیعت بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ساڑی میں کیسے پہنوں گی؟ تو عدنان کہنے لگے کہ اگر پہننی نہیں آتی تو ماما سے کہو، وہ تمہاری ہیلپ کر دیں گی، لیکن آج تو تم نے یہی پہننی ہے۔ عدنان نے بلیک رنگ کی ساڑی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تب میں نے عدنان سے یہ کہنے کی کوشش کی، کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ میں اس طرح کی ساڑی پہن کر سب کے سامنے جاؤں؟ تو ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگے کہ بعد میں جب انسان کی نیت اور دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو اسے کسی پر شک بھی نہیں ہوتا، اور مجھے تو تم پر مکمل یقین ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس طرح کی خوبصورت ساڑیاں پہنو اور بن سنور کے رہو، اسی لیے تو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں عدنان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میں بھلا اب ان کو کیا کہتی کہ سجنا سنورنا تو میرا آپ کے لیے، اب میں اس طرح سب کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ لیکن میں جانتی تھی کہ میرا کچھ بھی کہنا بیکار ہے، اس وجہ سے میں نے خاموشی سے وہ ساڑی پہن لی، مگر مجھے خود اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی،
اور جب میں پارٹی میں گئی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کے سب صرف میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ان کی نظروں میں پتہ نہیں کیا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر وہاں پر وہی ناچ گانا شروع ہو گیا۔ پارٹی میں ہمیشہ مختلف مشروبات اور کولڈ ڈرنکس بھی چلتے تھے۔ اس رات بھی سب لوگ کچھ نہ کچھ کھانے پینے میں مصروف تھے، لیکن میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ عجیب عجیب سے خیالات اور سوچوں کی وجہ سے میں بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ابھی یہیں پر گر جاؤں گی۔ ایسے میں مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں پانی دیکھنے لگی، مگر وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ میں نے عدنان سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، تو انہوں نے میز پر رکھا ہوا ایک ڈرنک میری طرف بڑھا دیا اور کہا کہ یہ پیو، تمہیں اچھا محسوس ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ پیا، میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، مجھے اپنے سامنے ایک آدمی نظر آیا۔ وہ عدنان تو نہیں تھا، اس لیے میں گھبرا گئی اور چیخنے لگ گئی، تو وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا۔ تبھی فوراً سے عدنان نے آگے بڑھ کر مجھے تھاما اور کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، میں یہیں پر موجود ہوں اور یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ یہ سن کر مجھے کچھ شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ نہ جانے وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور پھر میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میری ساس بھی کمرے میں ہی موجود تھیں۔ میں خاموش ہو کر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر میرا چیک اپ کر رہا تھا۔ پھر اس نے میری ساس اور شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے خوشخبری سنائی، کیونکہ میں پریگننٹ تھی۔ یہ سن کر میری ساس اور شوہر بے حد خوش ہو گئے۔ یہ خبر میرے لیے بھی کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں تھی، اور ایک دم سے میرے دماغ سے ہر چیز محو ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھیں اور وہ چلا گیا۔ میری ساس بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عدنان بہت زیادہ خوش تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں پتہ نہیں دنیا جہان کا کون سا خزانہ مل گیا۔ میں نے ابھی تک شادی کے بعد اس قدر انہیں خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ آج تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں دونوں جہان تم پر وار دوں۔ یہ بات سن کر میں مسکرانے لگ گئی۔ میں نے عدنان سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تمہیں اٹھا کے کولڈ ڈرنک دے دیا اور اس کے بعد تم فوراً سے گر گئی۔ شاید تمہیں چکر آ گئے تھے، اور جب تم بے ہوش تھیں تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ تم کسی شدید ڈپریشن کا شکار ہو، اس وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ شاید تم کافی دن سے ٹھیک سے سوئی نہیں ہو اور نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہتی ہو۔ یہ کہنے کے بعد عدنان نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی پریشانی ہے تو میں وہ پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مجھے عدنان کی یہ بات بہت اچھی لگی، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس گھر میں یا آپ سے یا گھر والوں سے کوئی شکایت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس مجھے وہ پارٹیز وغیرہ اچھی نہیں لگتی، اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان پارٹیز کا حصہ بنوں۔ شاید اس لیے میرے دل و دماغ پر کچھ پریشر تھا اور میں چکرا کر گر گئی۔ یہ سن کر عدنان زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ بس اتنی سی بات ہے، اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو مجھے پہلے بتا دیتی، ہم کسی پر کوئی زبردستی نہیں کرتے۔ اگر مما یا بھابھی یا میری بہن پارٹی میں آتی ہیں تو اپنی مرضی سے آتی ہیں۔ اگر تمہیں یہ سب نہیں اچھا لگتا تو تم بالکل بھی نہیں آؤ، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اور اس بات سے تمہاری اہمیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تم اس گھر کی اور میری عزت ہو۔ یہ سن کر مجھے سکون ہو گیا، اور پھر اسی وقت کمرے میں میری ساس اور جیٹھانی بھی آ گئیں۔ وہ مجھے مبارکباد دینے لگیں اور انہوں نے مجھے مٹھائی بھی کھلائی۔ اب میرے اندر ایک سکون اتر چکا تھا جو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہ سب مجھے کمرے میں آرام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور میں لیٹ کر یہ سوچنے لگ گئی کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ اپنے ہی شوہر اور گھر والوں پر شک کرتی رہی کہ وہ بیسمنٹ میں پارٹیز کی آڑ میں کوئی غلط کام کرتے ہیں، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو ڈرنک میں نے پیا وہ عام سادہ سا ڈرنک تھا، مگر مجھے ایسے لگا کہ اسے پی کر ہی میں بے ہوش ہوئی تھی، کیونکہ اسے پینے سے پہلے میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آج میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ ایک انسان کی سوچ اور دل و دماغ میں آنے والے خیالات اسے کس حد تک پہنچا سکتے ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک میں جس حال میں بھی رہی تھی اس کی ذمہ دار میں خود تھی،
اور اب تو میں اپنا گھر ہی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ وقت پر سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ میں بہت پچھتاتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔